Yes, sir. چلیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک فصل میں فرما رہے ہیں الزہد قسمان، زہد کی چند قسمیں جو کہ ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے تقوی کے لیے مختلف الفاظ استعمال میں نے کیے ہیں. زہد اور ایک ہے ورع. ورع کہتے ہیں بزرگی کو یا احتیاط کو، مطلب جن کاموں سے آدمی بزرگ بن سکتا ہے تو وہ ایک اس میں احتیاط ہے کہ بھئی حرام چیزوں سے احتیاط. تو تقوی کا یہ ہے کہ ایک تو لفظ تقوی ہے اور دوسرا ہے زہد. اسی سے آپ کا نام ہے زاہد اسی سے ملا ہے کہ مطلب زہد والا، مطلب جس میں وہ ہے کیا نام ہے تقوی. اور ایک اور لفظ ہے ورع، واو را عین. یہ اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں عام ہے. اچھا نا، ورع کا ہوتا ہے کہ وہ جو نہیں ہوتا شیپرڈ، ہاں وہ شیپرڈ جب اپنے شیپس کو دیکھتا ہے اپنے، تو اس کو اسی لیے دیکھ قرآن میں یرعون ہے نا، کہ بھئی یہ جو ہے بہت نگہداشت کرتا ہے، بہت ہی کیا کہتے ہیں سیکیورٹی رکھتا ہے اپنے ہاں نگہبانی بہت کرتا ہے. تو اسی سے ورع بنا ہے، واو را عین، کہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کہ بہت احتیاط رکھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے بھئی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں. اسی سے آدمی میں بزرگی آتی ہے. تو یہ تین ہیں، تقوی، زہد اور ورع. رائی بھی اسی سے، جی رائی بھی جی اسی سے، را الف عین یا رائی، ہاں رائی ہے، رائی بھی اسی سے. صحیح ہے نا، رائی جو ہے وہ اسی سے کہ بھئی یہ نگہداشت رکھتا ہے، نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہم کر رہے ہیں. کوئی ینگ بچہ ہے اور وہ مجبانی کر رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے تو اس کا بزرگ کہیں گے نہیں ابھی اس کو رک جائیے. وہ بزرگی ہوتی ہے اس کے بعد عمر کے ساتھ. جی اب آئیے زہد. اب یہ تقوی جو ہے یا زہد جو ہے اس کی چند قسمیں کہہ لیں گے. زہد فی الحرام، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں رائٹ، اس میں زہد، اس میں تقوی ہو. تو زہد فی الحرام، حرام چیزوں میں زہد ہو، سب تقوی ہے. اور کہتے ہیں یہ فرض عین ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. آپ کو اس میں زہد اختیاری کرنا ہے کیونکہ یہ حرام ہے، تو اس میں زہد اختیار کرنا آپ پر فرض ہے. اس میں اگر آپ لینینٹ ہیں، آپ سافٹ ہیں، آپ کبھی یہ نہیں ہے. ہاں یہ مینڈیٹری، کیونکہ جو حرام ہے وہ اس میں زہد جو ہے وہ فرض عین ہے صاحب. یہ بہت اہم بات ہے صاحب. ہاں حرام چیزوں میں اس میں آپشن نہیں ہے. اب خیر کل ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کہ فاسقین کون ہے. کل کون کا آپ سے کہہ رہا تھا عشاء کے بعد فاسقین کون ہے؟ ہاں نہیں، اس کے بعد کسی نے سوال کیا تھا فاسقین کون ہے. بھائی دیکھیے فاسقین وہی ہیں جو چیز حرام، جو اللہ نے خاص کر وہ چیزیں جو نص قطعی سے حرام ہے، قرآن سے حرام ہے اور حدیث میں صاف ہے، اس کو کہتے ہیں نص قطعی. جو نص قطعی سے حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو علی الاعلان دھڑلے سے آپ کر رہے ہیں تو یہ فاسق ہے. بھائی یہ پکا ہے، ہاں مطلب فاسق جو تو یہ فاسق ہوا. اسی لیے کہنے جو زہد میں حرام میں جو زہد، حرام چیزوں میں زہد اختیار کرنا یہ اصل میں فرض عین ہے، اس میں کوئی لینینسی نہیں ہو سکتی. اب آئیے، اب آیا زہد فی الشبہات.
اب دوسری قسم ہے وہ چیزیں جس میں شبہ ہے، شبہ ہے، رائٹ، بات کلیئر نہیں ہے، تو کہتے اس میں زہد اختیار کرنا ہوگا، وَهُوَ بِحَسْبِ مَرَاتِبِ الشُّبْهَةِ، اس میں آپ کہنا گے کہ شبہ کتنا شبہ ہے. فرض کریے اگر ایک وہم ہے، وہم کو پھر آپ شبہ نہیں کہیں گے، آگے تو وہم کا آپ کو فالو نہیں کرنا. ہاں شبہ ہے، کسی نے کہہ دیا کچھ، فرض کریے کسی نے کہہ دیا آپ وہاں سے فلاں چیز ونڈکسی سے خریدنے گئے تھے، ارے بھیا وہ چیز حرام ہے، کیسے معلوم؟ یار پتہ نہیں لیکن میں نے سنا تھا ایسا. اب سنی سنائی باتوں پر حلال حرام نہیں ہو سکتا جب تک آپ کنفرم نہ. تو ایک یہ ہے کہ کتنا شبہ ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ اس میں زہد اختیار کر رہے ہیں. اچھا اگر شبہ قوی ہے، فرض کریے کسی ایک ثقہ آدمی نے، ایک قابل اعتماد آدمی نے کہہ دیا جو عام طور پر ایسی بات نہیں کہتا ہے، اس نے کہہ دیا صاحب میرے پاس دلیل تو اس وقت نہیں ہے کوئی، لیکن صاحب میں نے فلاں عالم سے سنا تھا کہ فلاں پروڈکٹ میں پورک ہے، فرض کریے میں بتا رہا ہوں، رائٹ. اب آپ نے نہ دیکھا نہ کچھ، لیکن وہ آدمی چونکہ ثقہ ہے تو آپ نے کہہ دیا نہیں بھائی اگر یہ کہہ رہا ہے وہ جس کو کوٹ کر رہا ہے وہ، تو اب آپ نے کہا بھائی یہ بہت قوی بات ہے. بس کہنے اگر بات وزنی ہے تو اس شبہ سے، ایسی چیز میں جس میں شبہ ہے اس سے بچنا واجب ہو جاتا ہے پھر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریے شبہ جو ہے بالکل جو میں نے آپ سے کہا قوی نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، تو مستحب ہے کہ جب تک بات واضح نہ ہو جائے اس سے بچ جائیے، تو مستحب ہے. لیکن شبہے کا کیا ہے، اوورآل شبہے میں زہد اختیار کرنا چاہیے. جیسے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ شبہات میں بہت ہی لینینٹ ہے، بس چھوڑو یار تم ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہو، بہت ہی لینینٹ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیفینیٹلی حرام میں کے مرتکب ہو جائیں گے، کیونکہ شبہات میں ذرا اجتناب کریں. اچھا اب آئیے، اب ابن قیم فرماتے ہیں اور ایک قسم کا صاحب زہد ہے. زہد یہ ہے کہ جو باتیں فضول کی ہیں، فضول کہتے ہیں ایکسٹرا، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اردو کا فضول تو کہتے ہیں بیکار، یہاں بیکار والی بات نہیں ہے، کہتے ہیں ایکسٹرا باتوں میں زہد اختیار کرنا، مطلب جتنا بولنا ہے اس سے زیادہ بولنا. یہ ہے زہد کے خلاف ہے. جتنا سونا ہے اس سے زیادہ سونا، جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ کھانا، اور جتنا کمانا ہے چاہیے آپ کو اس سے زیادہ کمانا. جو بھی چیزیں فضول ہیں، اب کپڑے آپ خرید رہے ہیں، اب کپڑے ہی خریدتے جا رہے ہیں آپ. اب یہ لیبر ڈے ویکینڈ ہے، اب ہمارے خواتین خاص آج صبح سے نکل جائیں گے، آج کل پرسوں دن، کیا ہے ضرورت نہیں ہے بھائی، سیل چل رہی ہے بھائی، ضرورت ہے آپ کو، ضرورت اب ان کے پاس چپلیں ہیں تو 40-50 کی چپلیں، مثال کہتے ہیں. تو جو فضول ہے مطلب ایکسٹرا، تو کہہ رہے ہیں ایکسٹرا چیزوں میں زہد اختیار کرنا کہ بھئی ہم کو اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں رکھنی نہیں. خیر اب یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں تو ہم آپ لوگ نہیں عمل کر پائیں گے، لیکن ہم لوگوں کے استادوں کے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ شیخ تھے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری شیخ تھے سب کے، مطلب اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں دیوبند کے صاحب، سب کے شیخ وہی تھے. تو ان کے شیخ تھے مولانا
رحیم صاحب، ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے شاید عصر کی نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد سلام پھیرا اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے، اپنے کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے مجھے کہنے بھائی دیکھو ہم تو چلے، ہمارا وقت پورا ہو گیا، اب کہ ہمارا تو وقت پورا ہو گیا، اور کہنے لگے دیکھو ہمارا کوئی ترکہ تو ہے نہیں، وراثت تو ہے نہیں، ہمارے پاس 4-5 چیزیں ہیں، ایک لنگی ہے جو ہم پہنے ہیں، ایک کرتا ہے جو ہم پہنے ہیں، ایک لوٹا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں اور جس سے استنجا کرتے ہیں، چند یہ کتابیں رکھی ہیں، اور ایک ڈنڈا ہے، عصا وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری کچھ وراثت ہے۔ تو کہنے لگے بھائی جب کفن دینا تو کفن دینے کے بعد یہ جو ہماری جو لنگی ہے یہ ایک اپنے خاص آدمی سے بھائی تم یہ رکھ لینا، کرتا کہا کہ بھائی تم رکھ لینا، جوتے تم رکھ لینا، اور عصا تم رکھ لو، کتابیں جو ہیں وہ آپس میں تم لوگ بانٹ لینا، رائٹ۔ اور کہنے لگے بس یہی ہمارے پاس ترکہ ہے اور تو کچھ ہے نہیں وراثت، اور اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کے وہیں پہ لیٹے اور اللہ کو پیار ہو گئے۔ اب تو فضول چیزیں جمائی نہیں کی، وہ فضول چیزیں جمائی نہیں کی، آرام سے آئے، آرام سے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کو ابن قیم فرمانے وَزُهْدٌ فِي الْفُضُولِ، ایکسٹرا یا ان نیسیسری چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، کہنے اس میں زہد اختیار کرو۔ اب آئیے وَزُهْدٌ فِي مَا لَا يَعْنِي، پھر میں نے آپ سے کہا اور زہد اختیار کریے فیما لا یعنی میں، فیما لا یعنی مطلب غیر ضروری چیزوں میں، وہ کیا ہے جس میں آپ سے کلام میں، اور ایک اور نظر دیکھنے میں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس عہد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آنکھیں، والسؤال، اور سوال کرنے میں، ہاں بس سوال یہ ہے کہ وہ سوال مت کریے جو قابل عمل نہیں ہے، جس پہ آپ کو عمل ہی کرنا ہی نہیں، فضول کے کیا کام۔ اور آگے واللقاء، ملاقات کرنے میں، ملاقات کرنے میں بھی زہد اختیار کریے، مطلب یہ کہ جب آپ کو جتنا لوگوں سے ملنا اتنا ہی ملیے، اتنا ملنا کہ مسجد آنے کا ٹائم نہ ہو لیکن سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے ہو۔ بھائی دیکھیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد نہیں آئیں گے، لیکن ان کو ہم ہر سوشل گیدرنگ میں دیکھتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی مسجد میں تو کورونا ہے اور کہیں کوئی محفل ہو ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہاں کرونا کیوں نہیں ہے؟ کل کی بات ہے کہ مغرب کی نماز پڑھا کے میں نے کہا تھا چائنیز لے لیں، یہ جو ابھی انہوں نے اسدیاں کھولا، میں وہاں گئے تو ایک ٹیبل پہ 1 2 3 4 5 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ۔ اچھی بات ہے، جائیے کھانا کھائیے۔ میں سوچتا رہا میں ابھی نماز پڑھا کے آ رہا ہوں اور پھر بھی یہاں سے نکلتے 10 15 20 منٹ لگ گئے۔ تو میں خیر حسن ظن رکھنا چاہیے، میں کہیں نماز پڑھی ہوگی، میں سوچا انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی کیا؟ اب میں بعد میں سوچتا رہا حسن ظن ہے چلو پڑھی ہوگی یار، لیکن وہ اتنا چھوٹا ریسٹورینٹ ہے تو میں کہیں موو کرنے کی تو جگہ نہیں ہے، آپ کہاں پڑھیں گے؟ تو ہوا یہ کہ اس میں جو ہے تو یہ پھر بھی میں سوچتا رہا چلو سوء ظن نہ رہے حسن کو، لیکن یہ عجیب بات ہے اچھا وہاں سب قریب بیٹھے ہیں، وہاں 6 فٹ کی ڈسٹینسنگ ہے نہیں، بالکل وہیں پہ بیٹھے ہیں، تو وہاں 6 فٹ کا نہیں ہے۔ مسجد میں آئے تو حافظ صاحب بہت ضروری ہے، فون کرتے ہیں یہ بہت خراب ہو رہا ہے مسجد میں، لوگ قریب کہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی تو پھر مسجدی کے لیے صرف کیوں ہے؟ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زہد فی اللقاء، ملاقات کرنے میں بھی مطلب جتنی ضرورت سے زیادہ ملاقاتیں ہیں وہ غلط ہیں، وہ ملاقات رکھیے، ملنا چاہیے۔ پھر وَزُهْدٌ فِي النَّاسِ، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں سے جب آپ تعلقات بنائیں، تعلقات جو بنائیں اس میں زہد ہونا چاہیے صاحب، اس میں صاحب ہو کہ ہمارا آپ کا جو تعلق ہے وہ مطلب دین کی بنیاد پہ ہو،
اس میں کچھ لپا ڈگی نہ ہو صاحب. ہم آپ سے ملیں تو اللہ کے لیے ملیں, یہ ہوتا ہے زہد. اور یہ بہت اعلیٰ قسم زہد کا کہ ہم آپ سے ملیں صرف اللہ کے لیے ملیں, یہ بہت اعلیٰ قسم کا زہد ہے. کوئی نفسانی خواہش نہ ہو, مادی خواہش نہ ہو. اب آئیے, اب دیکھیے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھ جملہ اتنا اعلیٰ لکھ دیتے ہیں کہ واقعی یہ ان کی خاصیت ہے صاحب. دیکھیے اب کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب ہو گیا, اب کہتے ہیں ہم تم کو ایک بہت پتے کی بات بتاتے ہیں. وہ پتے کی بات کیا ہے؟ زہد جامع لذالک کلہ ہوا زہد فیما سوی اللہ. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقام جو زہد کا ہے وہ ہم تم کو بتاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنی نفسانی خواہشات کو قطع کر لینا. اللہ کے علاوہ کہنا یہ ہے تمام زہد کا جامع. مطلب یہ ہے ان کا کہ اللہ کے علاوہ رائٹ, اگر ہم کسی سے کوئی خواہش رکھتے ہیں, کوئی لالچ رکھتے ہیں, کوئی تعلق رکھتے ہیں, آپ سمجھیں, تو وہ زہد کے خلاف ہے. سمجھا, کہنے اس کو کہتے ہیں سوا ذالک اللہ. مطلب ہمارا آپ کا جو ذمہ تعلق ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہے. جہاں ہمارا آپ کا تعلق حرام کی بنیاد پہ ہوا تو وہ تقویٰ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے, کہ ہماری زندگی پوری زندگی اللہ کے اس کے اوپر ہو, صاحب اللہ کے لیے ہو. تو کہتے ہیں زہد یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو. تو ہم کو آپ سے محبت ہے اس وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو ہم سے محبت ہو کہ مسلمان ہو. کہنا یہ ہے تمام زہد کا نچوڑ. آپ بتا نا, اب یہ بات بہت اہم ہے صاحب. دین بنیاد ہو زندگی کی. دین کے علاوہ اگر ہم نے بنیاد کسی اور چیز پر رکھی ہے تو صاحب وہ زہد کے خلاف ہے. اصل دین ہے, اصل دین ہے صاحب, اس کے علاوہ کچھ نہیں صاحب. آگے بات ہے. تو یہ چیز اچھا پھر وفی کل ما شغلک عنہ, اور ہر وہ چیز جو اللہ سے آپ کو مشغول کر دے. اب سنیے آپ, ہر وہ چیز وہ جو اللہ سے آپ کو مشغول کر دے, یعنی آپ غافل ہو جائیں اللہ کی طرف سے, کہنے وہ زہد کے خلاف ہے. وہ زہد کے خلاف ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز جو اللہ سے آپ کو غافل کر دے صاحب وہ زہد نہیں صاحب. اچھا اب آخری چیز سنیے آپ, کہتے ہیں افضل الزہد. سنیے کیا پیاری بات ہے, کہتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد. کہ سب سے افضل زہد یہ ہے کہ آپ اپنے زہد کو چھپائیں, اپنے زہد کو لوگوں پہ ظاہر نہ کریں. لوگ آپ کو فاسق سمجھتے نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لوگ آپ کو بزرگ سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت ڈینجر بات ہے. بلکہ آپ کو اس میں بہت اچھا لگنا چاہیے کہ لوگ ہم کو خراب سمجھ رہے ہیں. لوگ ہمارے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے, یہ اس میں ہمارا بچاؤ ہے. لوگ آپ کو بزرگ نہ سمجھیں کہ صاحب وہ آدمی بہت تقوی, بہت زبردست آدمی ہے. یہاں سے پھر بہت زبردست امتحان شروع ہوتا ہے. دیکھیں نا پرویز, اگر ہم نے کہا بھائی پرویز بھائی بہت زبردست آدمی ہے, بہت تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, فلاں دھماکہ ہے, جو آپ نے ہوگی انشاءاللہ,
لیکن اگر ہم 10 آدمیوں کے سامنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ وہاں کھڑے ہیں, بس یہاں سے وہ جو ڈیزیز دل کے شروع ہوتے ہیں, بس یہ آدمی کو لے ڈوبتے ہیں. تکبر, عجب آ گیا. آپ نے گھر پہ جا کے کہا کہ یار آج حافظ صاحب نے 10 آدمیوں کے سامنے میں تقریر تعریف کر دی, ذرا بریانی بناؤ بیگم, آج تو مزہ آ گیا, آج تو پنجابی اسٹائل بناؤ. یہاں سے کیا یہ وہ ہے, یہ بہت ٹیمپٹیشن ہو جاتا ہے. تو اچھی بات جی جی opinion about it. وہ ایک ایکسٹریم ہے جی کہ گڈ اوپینین جی you want to جی so that آپ کے جانے کے بعد جی بھی remember you not as a جی bad person. جی لیکن اگر آپ نیت یہ کرتے رہے کہ it's better if they take you as a fasik, نہیں they will not have a good opinion about you. So they are not going to آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے چلے گیا ہے. جی جی صحیح بات نہیں آپ. تو اس میں یہی ہے کہ وہ کہنے اس کو اخفا رکھیے, زہد کو جہاں سے اخفا رکھیے, زیادہ اظہار نہ کریے. کیا کہنا بہت ہے, بہت بڑی بات ہے. دیکھیے حبیب بھائی, اگر قناعت نہیں ہے تو کہیں کو زہد ہوگا ہی نہیں. دیکھیے قناعت کی ضد ہے کمپلین, اور جہاں کمپلین ہوئی اللہ میاں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو قناعت تو بہت اہم چیز ہے. قناعت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. تو دوبارہ کہ اب سب سے زیادہ بڑا زہد ہے اخفاء الزہد. میں ڈاکٹر صاحب میں نے وہ اس لیے کہا کہ ہم لوگ کے جو تاریخ میں جو اللہ والے گزرے ہیں وہ اس بات پر بہت خوش ہوتے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کو زاہد نہیں سمجھ رہے ہیں. اب فاسق تو نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بہت بڑا بزرگ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ کس کا تھا؟ ہاں سنیے صاحب, ایک واقعہ سنیے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے ایک نوجوان آدمی ان کے پاس آئے, ان سے ملے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کتنے روز رہو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت چند روز رہیں گے. انہوں نے ٹھیک ہے رہ لو. تو وہ صاحب ان پر رہنے لگے. تو چند روز کے بعد یہ نوجوان جانے لگے, تو ملنے آئے جنید بغدادی سے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم جا رہے تھے بیٹا, جاؤ السلام علیکم, لیکن حضرت جانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہنی ہے. ہم تو بڑا نام سن کے آئے تھے آپ کا, تو کچھ بھی نہیں, یہاں تو ہم نے کوئی ایسی بڑی بات دیکھی نہیں. آپ تو ہم کو ایک عام سے آدمی لگے, مسلمان لگے, تو پتہ نہیں, تو میں کنفیوز ہوں بھائی کیا بات ہے آپ کی. تو پھر انہوں نے کہا لگتا ہے لوگوں کو ایسے وہم ہو گیا ہوگا. تو جنید بغدادی خوش ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا. پھر جانے لگے کہنا بیٹا ایک بات بتاتے جاؤ, تم جو 7-8 دن میرے یا جو عرصے میرے پاس رہے رہی, تم نے اس دوران ہم سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے نشست و برخاست میں کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں دیکھی؟ انہیں صاحب الحمدللہ کوئی بات میں سنت کے خلاف نہیں دیکھی. کہنے بس سب سے بڑا تقویٰ ہے یہ کہ سب سے بڑی بات یہ سنت کے خلاف, باقی ہم کوئی اڑ رہا ہے, کوئی پانی پہ چل رہا, کہنے یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے. کہنے سب سے بڑی کرامت ہے سنت کی اتباع. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں, باقی زہد کو اخفاء رکھیں, جہاں تک چھپائیں اچھا ہے, اظہار نہ کریں. جیسے ہم نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج ہم روزے سے ہیں. آپ کیوں بتاتے ہیں آپ روزے سے ہیں بھائی؟ آپ روزے سے ہیں تو اللہ کے لیے آئے ہیں, تو اس کو آپ چھپائیں. یا کبھی لوگ ٹیکس کرتے ہیں تہجد کے وقت, آپ دیکھیے 5 بجے انہوں نے ٹیکس کیا, تو 5 بجے کیوں کر رہے ہیں آپ فجر کے بعد کریں. تو جو بھی اخفاء جو زہد ہے اس کو اخفاء. اچھا اب سنیے ابن قیم, اب دیکھیے کہتے ہیں اصعبہ الزہد فی الحدوث. کیا زبردست بات, خاص کر آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا میں. کہتے ہیں سب سے, ناصر بھائی دیکھیے ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے, سب سے مشکل زہد جذبات میں زہد اختیار کرنا ہے.
جذبات میں سوچا، آپ سوچیں صحیح، عمل کی بات نہیں ہو رہی، صرف سوچنے کی اور جذبات کی بات ہو رہی ہے. آپ غلط جذبات رکھے ہی نہیں، کچھ بھی ہے نعوذ باللہ، کوئی آپ ایک غلط کام آپ نے کیا نہیں ہے اس کے مطلب سوچ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی جذبات آپ کے بنتے ہیں اس میں زہد اختیار، وہ سوچے ہی نہیں غلط، کوئی حرام کی چیز سوچے ہی نہیں. ہاں اس پہ کہتے ہیں یہ سب، کہتے ہیں اصعبہ، اصعب کہتے ہیں سب سے مشکل، سب سے مشکل زہد وہ ہے وہ حظوظ میں، جذبات میں، کہ آپ جذبات پر اختیار، کیونکہ جذبات تو دل میں چل رہے ہیں نا، کسی کو معلوم ہی نہیں اللہ کے علاوہ. حسد ہے، حسد ہے، جلن ہے، یہ سب آپ سے. دیکھیے سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دیکھیے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے اس بات کو خوب سمجھ لو کہ تم کو بنایا ہم ہی نے، اور کسی نے نہیں، صرف ہم نے بنایا، کسی کا ہاتھ نہیں لگا اس میں. اور پھر ہم ہی جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ جذبات ہے، آپ کا حسد، جلن، جو ایول تھاٹس یا وہ تو دل میں چل رہی نا. اور پھر اللہ نے کہا ہم تمہارے شہرک سے بھی قریب ہیں. تو اس میں صاحب یہ جو ہے کہتے ہیں اصعبہ الزہد فی الحظوظ، جذبات میں صاحب آپ زہد اختیار کریں، اور کہنا یہ سب سے مشکل ہے کہ آپ سوچیں نہیں غلط. ہمارا شیر ابن اس نے امام غزالی نے اس کی جو ہے نا چوتھی جلد، تیسری احیاء علوم الدین کی، اس کو پڑھی ہے، وہ پورا انہوں نے اسی پر لکھا ہے، تیسری یا چوتھی جلد ہے کوئی، کہ اس کا خلاصہ یہ کہ تھا جب آپ غلط سوچتے ہیں نا تو وہ آپ کے چہرے سے آیا بات ہو جاتی ہے. فرض میں آپ سے حسد کر رہا ہوں، جلن کر رہا ہوں، تو یہ آنکھیں بتا دیتی ہیں سب. آنکھیں جو ہیں وہ بتا دیتی ہیں. ہم آپ سے جب ملیں گے تو آپ کے دل میں آ جائے گا یار حافظ صاحب ہم سے حسد کرتے ہیں، یا ہم کو لائک نہیں کرتے، یار کچھ مسئلہ ہے ان میں. وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی صاحب. اور یہ سب سے مشکل کام ہے صاحب کہ آپ غلط مت سوچیں. اچھا چلیے یہ ہو گیا. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زہد اور ورع دو لفظ ہیں نا تقوی کے لیے. ابن قیم کہہ رہے ہیں دیکھو دونوں میں باریک فرق ہے. اب دیکھیں اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، بڑے لوگوں نے کی باتیں ہیں انہوں نے لکھ دیا. اب دونوں میں فرق بہت لطیف ہے. کہتے ہیں دیکھو زاہد کون ہوتا ہے جس میں زہد ہے؟ زہد وہ ہے ترک ما لا ينفع فی الآخرہ. زاہد آدمی وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن چیزوں کے کرنے سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، کہنا بھائی یہ بیکار کے. وہ آدمی ہے زاہد. وہ صرف وہ کام کرتا ہے جس سے آخرت میں فائدہ ہو. تو یہ تو ہو گیا صاحب زاہد. اب وہ بزرگ آدمی کون ہے؟ ورع والا. کہتے ہیں ترکو ما یخشا ضررہ فی الآخرہ. کہتے ہیں ورع بزرگی والا وہ آدمی ہے، بزرگ وہ آدمی ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کے کرنے سے آخرت میں نقصان ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو. کہ کہتے ہیں ہم یہ اگر کریں گے تو ہماری آخرت خراب ہوگی، ہماری آخرت خراب ہوگی. کہتے ہیں ہم کو وہ کام کرنا نہیں ہے جس سے ہماری آخرت پر اثر ہو. دنیا جیسی گزر جائے نو پرابلم، آخرت میں ہم اچھا مطلب اچھی زندگی چاہتے ہیں. تو دنیا کا تو ایسا بھی کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ابھی انڈیا کا وہ کیا ہے 40 سال کا ایکٹر جو مر گیا، پتہ نہیں CNN پر کیوں اس کا ماتم ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مسلسل CNN پہ دے رہے ہیں. انڈیا کا کوئی ایکٹر ہے جو ماڈل بھی تھا، لڑکا 40 سال کا مر گیا، اچانک ہارٹ اٹیک وہ مر گیا، بیٹھا مر گیا. 40 ایئرز
اس کی اماں نے گئی اس کے کمرے میں کہ بیٹا اٹھو، تو انہوں نے دیکھا وہ سو رہا، انہوں نے کہا بچہ سو رہا ہے تھکا ہوا، وہ مر چکا تھا. تو اماں چلی آئیں کہ بچہ سو رہا، بھی تھوڑی دیر میں اٹھا دیں گے. ہی واز ڈیڈ. تو اس کی آٹوپسی ہوئی تو اس کا رزلٹ یہ آیا کہ نہیں، کوئی فاؤل پلے نہیں ہوا ہے، یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. تو سب لوگ شوق میں ہو گئے. بھائی کون صاحب تھے اتفاق ہم کو نہیں معلوم، یہ کوئی نیا لڑکا ہے. لیکن میں سوچتا تھا دیکھیے یہ لڑکا چلا گیا 40 سال میں، اب دنیا میں کچھ بھی کیا ہو کیز، دیکھیے نا. لیکن آخرت صحیح ہونی چاہیے بھیا، آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بزرگ یا ورع والا وہ آدمی ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے آخرت میں نقصان کا خطرہ ہو. کہ اصل آخرت ہے، اصل دنیا نہیں ہے سب. اور پھر والقلب المعلق بالشبہات لا یصح له زہد ولا ورع. اور کہتے ہیں وہ دل جو کہ شبہات میں معلق ہو، مطلب وہ دل جو چیزیں مشکوک ہیں، جن میں شبہ ہے، رائٹ، ان سے متعلق رہتا ہے. کہ بھیا دیکھو ایسا ہے، نہ اس میں زہد ہے نہ اس میں ورع ہے. تو دیکھیے جن میں شک ہو، شبہ ہو، بھائی اس کو چھوڑ دیے. باٹم لائن یہ ہے، ورنہ کچھ ملے گا نہیں، کچھ نہیں ملے گا. خاص کر دیکھیے ایک تو اس میں 2-4 چیزیں ہم آپ بتا دیں. کمانے میں کوئی شبہ نہیں ہو بھائی. آپ کا 100% حلال ہونا چاہیے. جو کمائی ہے 100% حلال ہونی چاہیے. یہ سمجھ لیے کنڈر گارڈن والا سٹیپ ہے. اگر کمائی حرام ہے تو صاحب کچھ نہیں ہے، زیرو. اس پہ صاحب وہ بات یاد آ گئی، آپ کو اس سے شیئر کر لیں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا انتقال سے ہو گیا تھا، حیات تھے پتہ نہیں. تو دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے، وہ دلی گئے چندے کے لیے. تو دلی سے انہوں نے چندہ کیا اور اب دارالعلوم دیوبند آ رہے تھے. تو ایک ٹرین آتی تھی، ابھی 100-120 سال ہو گئے. تو وہ رات میں سو گئے، وہ ٹرین میں کسی نے جیب کاٹ لی، یا جہاں بھی پورے چندے کے پیسے. اب صبح اٹھے تو پیسے غائب، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے. تھے بہت بزرگ آدمی، شاید مولانا یعقوب صاحب تھے. تو اب یہ دارالعلوم دیوبند گئے تو محتمم صاحب سے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. تو محتمم صاحب نے کہا اچھا تو اب کیا کیا جائے بھائی؟ انہوں نے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہم نے اکٹھا کیے تھے چندے کو، یہ رسیدیں، تقویٰ والا آدمی تھے، یہ رسیدیں. تو ایسا دیکھیے ہمارے تنخواہ سے آپ ہر مہینے اتنے پیسے کاٹ لیں تو 5-6-7 سال میں ادا ہو جائیں گے. تو محتمم صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اگر اس میں بھی ہم کاٹ لیں گے تو آپ کے بیگم بچے کیا کھائیں گے؟ اب کہنے دیکھیں محتمم صاحب، ہم ہمارے بچے 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں گے 4-5 سال تک. لیکن یہ چندے کا پیسہ تھا، غلطی ہماری ہے. تو ہم جو ہے نا، ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں ہمیں پکڑ ہو جائے. دیکھ بھائی آخرت والی بات. خیر جو محتمم صاحب تھے انہوں نے کہا یہ مولوی ایسے نہیں مانیں گے. انہوں نے ٹھیک، کہنے ٹھیک آپ جائیے. انہوں نے جو ہم لوگ سب کے شیخ تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خط لکھا اور لکھا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا اور یہ مولوی صاحب مان نہیں رہے اور ان کی تنخواہی کتنی ہے. تو مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا کہ چونکہ مولانا یعقوب صاحب نے سمجھا پیسوں کو صحیح جگہ رکھا تھا، پوری احتیاط سے رکھا تھا، اس کے بعد کسی چور نے چوری کر لی تو ان کے پاس کوئی تاوان نہیں ہے، ان کو پیسے دینے نہیں ہیں.
اللہ کے نزدیک ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ فتویٰ آ گیا. اب معتمد صاحب نے مولانا یعقوب صاحب کو بلایا کہ آئیے دیکھیے ہم سب کے شیخ جو ہے نا انہوں نے یہ لکھا ہے, تو اب آپ کا کوئی تاوان نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا دیکھیے کیا مفتی رشید احمد صاحب نے تمام فقہ ہمارے لیے پڑھی تھی؟ اور کہنے لگے مفتی مولانا رشید احمد صاحب نے ایک بات پوچھی ہے, اب سنیے آپ, کہ اگر یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا تو وہ خود کیا کرتے؟ وہ خود وہی کرتے جو ہم کر رہے ہیں. تنخواہ بڑھانا تھا. تو اس طریقے سے صاحب انہوں نے اس کو جو ہے انہوں نے پھر بھی دیا. نہیں دیکھیے ہر جگہ بزرگ ہوتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کو جو بالکل گولڈن ایرا تھا, گولڈن ٹائم تھا, وہ ایسی تھوڑی کیا تھا یار, وہ اللہ والے واقعی میں گزرے جن میں تقویٰ تھا. تبھی تو آج ہر طرف وہاں کے کا جو فیض ہے وہ ہر طرف ہے. ٹھیک ہے اختلاف ہوں گے, ایک علمی یا نظری اختلاف ہو, لیکن جو خدمات ان بزرگوں نے دی ہیں وہ تقوی کی وجہ سے دی ہیں. آپ سمجھیں؟ تو اس کو یہ فرمانے کے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کی کمائی ہے نا وہ حلال ہو. صاحب حرام کمائی سے تقوی نہیں آئے گا صاحب. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو پیٹ میں آپ کے جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے. جہاں شبہ ہوا اس کو آپ ترک کر دیجیے, ورنہ کہنا نہ تو آپ میں زہد ہوگا نہ آپ میں ورع ہوگا. تو اس لیے صاحب یہ جو فصل ہے ابن قیم نے جو باندھی ہے یہ بہت اہم ہے تقوی کے سلسلے میں. تو اس کو جو ہے صاحب اس سے اختیار کریں. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ کلام میں, نظر میں, لوگوں سے ملنے میں, ان سب چیزوں میں صاحب تقوی اختیار کریے, زہد. جنجر ٹی, سبحان اللہ, ابھی تو یہی ہضم کر لیں, تھوڑی دیر میں دیجیے گا صاحب. نہیں تنخواہ کہاں بنے گی بھائی اس کو؟ اچھا صاحب, ٹرائل سیکھ لے لیں. اچھا آج بند ہے, آج بند, آمد نہیں ہو رہی ہے, شیر پنجرے میں بند ہے. بہت شکریہ آپ کا. چلیے صاحب, کھجور ہونا چاہیے. ہاں اس کے ساتھ کھجور دیا. سعودی میں اچھا ویسے بولتے ہیں کھجور کھائیں گے اور ساتھ ہی کعبہ. جی چلیں بسم اللہ صاحب. یہ ایک جیسے میں نے آپ سے 2 ہفتے پہلے عرض کیا تھا, یہاں سے 10 چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کے سلسلے میں کی ہیں جو تھوڑی توجہ طلب ہے صاحب. یہ مطلب یہ پورا ایک تھیسس ہے, سمجھ لیجیے اگر آپ اس میں لکھنا چاہے ایک تھیسس آدمی لکھ سکتا ہے. بہت ہی کام کی باتیں بتائی ہیں, تو اس میں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دو, عمل کی توفیق عطا فرمایا صاحب. بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. میں تو بڑا امپریس ہوا یہ صاحب پڑھ گیا. چلیے آئیے
آج ایک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہنا للعبد 10 نہیں 11 11 مشہدا فیما یصیبہ من اذی الخلق وجنایتہم علیہ. کہتے ہیں جب اخلاق کی بات ہو تو دیکھیے اخلاق آدمی برتتا ہے کن سے؟ انسانوں سے. ہم آپ سے ملتے ہیں نا تو اخلاق تب ہوتا ہے. اکیلے اگر ہم ہیں تو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. ہم کس سے وہ کریں گے؟ تو اصل میں ہم کو اخلاق برتنے کے لیے کوئی آدمی سامنے چاہیے. ہاں تو وہی مخلوقی سے ہوگا نا، معاملات سے ہوگا. تو آپ اخلاق کے لیے کوئی انسان چاہیے آپ کو سامنے. تو انسان کے لیے صاحب یہ ہے کہ یا تو انسان ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھے گا یا ظلم کرے گا. ظلم کرتا ہے. تو جس کو اللہ میں نے سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں جہاں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں سے جب بولو تو بہت حسنہ کے ساتھ بولو. حسنہ مطلب خوبصورتی سے بولا کرو. بولنے سے مراد یہ ہے صرف بولنا نہیں، اس کے ساتھ معاملات. پھر اللہ نے کہا ہاں اور نماز اور زکوٰۃ بھی دیا کرو. تو یہاں پر معاملات کو پہلے کیا، نماز اور روزے کو بعد میں کیا. آپ سمجھیں؟ کیونکہ بھائی جب اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو اللہ کے آگے سجدہ کریں گے تو اس کا کوئی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا یہاں پہ چلیے ایک چیز اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے لیکن چلیے ریپیٹ کر لیتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ثواب ملتا ہے، اس سے اللہ نہیں ملتا ہے. ہم کو اللہ چاہیے لیکن اخلاق سے اللہ ملتا ہے. اس لیے اخلاق کا مرتبہ ہمیشہ عبادت سے افضل ہوگا. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو بڑا انقلاب ہے ہماری زندگی میں. حضور کے قریب بھی تو ہاں حضور قریب. تو ہم کو ثواب تو چاہیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کوئی آپشن نہیں، ہم کو چاہیے. ہم کو نماز پڑھنی ہے کہ وہ فرض ہے. لیکن اس سے اللہ نہیں ملے گا صاحب. اس کو دیکھیے نا، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، نبی پاک نے فرمایا 27 گنا ثواب ملے گا. صرف ثواب چل رہا ہے، آپ کا کریڈٹ سکور اوپر جا رہا ہے. اس سے اللہ ملے گا یہ گائے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جب اخلاق ہوگا تب اللہ ملے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ جب اخلاق ہوگا تو اللہ ملے گا. اچھا اس میں کیا ہے دیکھیے، میں ایک حدیث شریف دیکھیے، اس میں ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ دیکھیے عجیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک کوئی غمزدہ آدمی اگر ہے تو اس کے غم میں ہم شرکت کر لیں جس سے اس کا دل تھوڑا ہلکا ہو جائے. یہ عمل حضور سے فرما رہے ہیں، یہ عمل میرے نزدیک ہماری مسجد میں، مسجد نبوی میں میرے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. ہاں صرف ایک وہ غمزدہ دل ہے، اس کے غم میں شرکت کر لیں آپ. یہ عمل میرے نزدیک، اعتکاف بھی کس کا؟ پوچھنا اپنے اعتکاف کی بات، آپ کا میرا نہیں، اپنے اعتکاف کہ صاحب وہ جو ہے مطلب جو ہے تو افضل ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اب یہ ہمارے یہ جو چودھری بھائی ہیں باہر کھڑے ہیں نا، اب یہ ان کی بیگم 5-6 دن سے در بدر وہ بھٹک رہی ہیں. اب کوشش ان کے لیے کی کہ کہیں ہو جائے، پھر ماشاء اللہ ناصر بھائی کو جزائے خیر انہوں نے انتظام کر دیا. لیکن اس سے پہلے ناصر بھائی ایک صاحب جو مسجد میں نہیں آئے، وہ آئے تھے شاید جمعے میں کہاں میں آئے تھے، ان کا کل فون آیا کہ حافظ وہ بیچارہ در بدر پھٹک رہا ہے. کہ حافظ وہ چلے کہ مرد ہوتا اکیلا تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بیگم بھی بھٹک رہی ہے. کہنے میں آیا تھا نماز، میرا دل بہت ہوا کہ یار ہم لوگ اپنے بڑے بڑے گھروں میں ایئر کنڈیشن میں سب سو رہے ہیں اور ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کے ساتھ
کہیں اس کا رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. میں نے کوشش تو کی تھی صاحب, وہ نہیں ہو پایا. اور مسجد کا جو مکان ہے اس میں وہ کر دیا جیسا کیسے, لیکن وہ قابل رہائش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حفصہ اس کو کم سے کم کہیں کرا دیں, کہیں ہوٹل کرا دیں, پیسے ہم دے دیں گے. خیر میں نے ایک جگہ ایک موٹل فون کیا, $50 پر نائٹ کا مل گیا. تو 400 روپے ٹیکس پر لگا کے ہوا, تو میں نے ان کو وہاں بھیج دیا. اس کے بعد جب آئیں گے تو ان کا انتظام ناصر بھائی نے کرا دیا الحمدللہ. تو وہ آدمی نے مجھ سے فون کیا, کہنے لگے حافظ صاحب اس کے کتنے پیسے ہوئے؟ ارے ہم نے کہا چھوڑیے وہ ہم لوگ کر لیں گے. کہنے نہیں حافظ صاحب ہم آ کے اس کو چیک دے دیں گے آپ کو 400-450 روپے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بندہ آج اس وقت عشاء میں آئے بھی نہیں, وہ شاید فجر وغیرہ میں آئے تھے, لیکن یہ ثواب لے گئے. ایک غمزدہ آدمی کے غم میں شرکت کر کے انہوں نے اس کا غم غلط کر دیا. تو یہ ان کو جو ثواب ملا ہوگا بیسڈ آن دس حدیث ترمذی شریف کی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اعتکاف کرنا مسجد نبوی میں 1 مہینے, یہ عمل اس سے افضل ہے. اس لیے صاحب یہ کل ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک سبق دیا کہ بھیا جب کوئی آدمی غمزدہ ہو, پریشان ہو, اس کی پریشانی میں پہلے شرکت کرو. کیا پتہ ہمیں کسی جملے سے, کسی عمل سے اس کی تکلیف کم ہو جائے. یہ بہت ہے دین میں. جی مسجد دور ہے, مسجد دور ہے, چلو آج یوں کیا جائے, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. اور یہ شعر بھی کس کا ہے معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کے, آپ بامبے کے نہیں, کوئی ایک صاحب ہیں وہ مر گئے, کیا نام ان کا؟ نہیں یار وہ کیا نام ہوگا, ارے وہ جن کا بھی انتقال ہوا 3 سال پہلے, نہیں یار وہ نام نہیں آ رہا. ان کے ویسے اشعار ایسی عمدہ ہے, نام بھول گیا بالکل, نام ان کا بڑا عجیب سا ہے, عام نہیں ہے. خیر ان کے 2-4 اور ایسی اشعار ہیں جن میں پڑھ رہا تھا. تو اب اس کو یہ فرمائے اخلاق وہ ہے کہ آدمی سے جب ملتا ہے تب اس کی اصلیت کھلتی ہے, تنہائی میں اصلیت نہیں کھلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے دیکھیے دین کا انحصار رکھا گیا ہے معاملات پر, اخلاق کے اوپر, تنہائی میں عبادت پہ نہیں. اچھا پھر ایک چیز اور ہے کہ ہر اچھے عمل کے لیے آپ کو انسانوں کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے اللہ نے عجیب بات رکھی ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے آئے ہیں, تو جب تک جماعت نہیں ہوگی آپ کو ثواب نہیں ملے گا, اور جماعت کے لیے انسان چاہیے. اگر آپ اکیلے, آپ ہی نے اذان دی, آپ ہی نے نماز پڑھی, تو جماعت کا ثواب تھوڑی ملا. آپ کو چاہیے کم سے کم دو آدمی تو چاہیے کہ بھئی جماعت ہو جائے. تو ہم تو ڈیپینڈنٹ ہیں انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے, ورنہ تو ہم کو اب ہماری عبادات میں بھی پورا ثواب نہیں ملے گا. اب تو اس لیے یہ کہنا ہے, اس لیے اخلاق ضروری ہیں. اللہ رسول نے یہی سکھایا کہ انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے. اچھا اب اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 11 چیزیں ہیں. مشہد, اس کو ابن قیم کہتے ہیں مشہد. مشہد مطلب ہوتا ہے ٹیسٹیمنی, شہادت دینا. یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو شہادت دیں گی کہ تم میں ایمان کی طرح ہے. اس کو کہتے ہیں مشہد. کہنے مشہود, یہ تو یہ 11 مشہد ہے. 11. اب دیکھ پہلے کہتے ہیں, کہنے میں دیکھو پہلی چیز جو ہے جس سے اخلاق بنتا ہے وہ ہے مشہد القدر, تقدیر. اب دیکھیے اس کا لنک اخلاق سے کیا ہے. سبحان اللہ. کہنے دیکھیے ان ما جرا علیہ بمشیۃ اللہ وقضائہ وقد فیا. کہنے دیکھو
جو اس کو باریک سمجھیے، اس کا اخلاق سے کیا تعلق سنیں. کہنے لگے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ما جرا علیہ، جو بھی معاملات آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہیں، کہنے لگے یہ سب اللہ کی مشیت سے، اس کے قضاء و قدر سے ہو رہے ہیں. جو تکوینی حالات ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں صاحب. فَيَرَاؤْ كَالتَّعَذِّيبِ بِالْحَرِّ، کہنے مثال کے طور پہ سنیے آپ، کہنے جس طریقے سے اگر ٹھنڈک زیادہ ہے، اگر ٹھنڈک زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر گرمی زیادہ ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ قضاء و قدر ہے، ٹھنڈک اور گرمی میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ ٹھنڈک اور گرمی یہ سب اللہ کا کام ہے، لیکن تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. تو اس لیے ٹھنڈک آ گئی تو اب آپ اگر کمپلین کریں تو یہ مشیت کے خلاف ہے. اللہ کی جو مشیت ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں آپ. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یار آج ٹھنڈک خوب ہے، زبردست ہے، لیکن آپ اللہ سے کمپلین کریں کہ اللہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا دنیا چلانے کا کہ آپ نے بہت ٹھنڈک کر دی یا گرمی ہے، تو کہنا یہ اس سے آدمی بد اخلاق ہوتا ہے. کیونکہ جہاں آپ نے اللہ سے کمپلین کی تو آپ کو انسانوں سے تو ہوگی. آپ سے اسی لیے تقدیر کے آگے جھکنا، تقدیر کو کہ سر تسلیم خم کرنا، یہ اخلاق کا ہے. آپ یہ بات ہے، اس کا لنک سمجھے آپ. اب کیا ہوگا، ہم آپ سے ملے، آپ مجھ سے ملے، ذرا سی اونچ نیچ ہوئی ہمیں عادت پڑی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے کمپلین کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، ٹھنڈک بہت گرمی ہے، تو ہم آپ سے تو 100% کمپلین کریں گے، یہ آپ کی کمپلین کریں گے. یہاں سے بد اخلاقی ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں والمرض والالم، اسی طریقے سے کوئی آدمی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے نعوذ باللہ تو اللہ سے کمپلین کرنے لگے کہ اللہ ہم ہی ملے تھے آپ کو. بلین تو مسلمان ہیں یا انسان ہیں، کسی کو آپ یہ مرض دیتے اتنے میں آپ نے ہم ہی کو دیا. میں نے آپ کو بتایا تو ڈاکٹر صاحب کو کہ جب ہمارے والدہ کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ جو لیو گیرس ڈیزیز یا ALS ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر عبد الرحمان مام صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ انہیں ہفتہ بہت ریئر ہے، کئی لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے. تو اس وقت میرے دل میں آیا کہ یار ہماری امی کیوں ہیں. لیکن یہ سوال غلط ہے، یہ غلط سوال ہے، سوال غلط ہے. والمرض والالم یہ سب اللہ کی طرف سے. تو وہ حبوب الریاح، ایسی وہ مثالیں دے رہے ہیں. حبوب الریاح ہے، ریاح مطلب ہوا کا چلنا ہے، بس جس سپیڈ پہ چل رہی ہے اس پہ ہمارا آپ کا اختیار نہیں ہے. وہ انقطاع الامطار، پانی نہیں برس رہا ہے، یہ ساری مشیت ہے. اب مشیت دیکھیے، وہ آپ کو سنایا تھا جگر مراد آبادی کا شعر کہ اس نے کہا تھا کہ راضی برضا ہو، راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ کہ بھئی آپ راضی برضا ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز میں آپ خوش ہیں ہم خوش ہیں، تو یہی جنت ہوگی صاحب. تو راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فَإِنَّ أَوْجَبَتْهُ مَشِيَّةُ اللَّهِ، کہ یہ جتنا بھی تکوینی کام ہو رہا ہے نا دنیا میں، روز ہوتا ہے. اچھا یہ روز ہوتا صاحب، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ تو روز ہی ہو رہا ہے. کہنے لگے اس کو یہ سمجھنا، اس پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. جیسے ابھی نیو یارک میں جو فلڈ آیا، یہ اللہ کی مشیت سے ہوا. فلوریڈا بچ گیا
قریب سے نکل گیا، یہ ہو گیا، یہ اللہ کی مشیت سے ہوا. وائلنس میں 16 لوگ مرے، وہ زیادہ مر گئے، 42 48 ہو گئی، 48 ہو. اچھا نیو یارک نے دے ور ناٹ ریڈی کہ وہ یہاں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے صاحب فما شاء، پھر یہ چیز پر ایمان رکھنا، فما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے گا 100% وہی ہوگا. اور وجب وجود، سنیے اب آپ، اس چیز کو کا وجود میں آنا واجب ہو جاتا ہے جس چیز کو وجود میں لانا اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے. وما لم یشأ لم یکن، اور جو کچھ اللہ نہیں چاہے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ سمجھ رہے ہیں شفا بھائی، اس کا تعلق کہاں سے؟ اخلاق سے. اخلاق کی ٹریننگ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے، تاکہ جب ہم آپ سے ملیں نا، ہم آپ سے بھی کمپلین نہ کریں یا آپ کی کمپلین نہ کریں. وامتنع وجودہ، اور جو اللہ نہیں چاہے گا اس کو وہ چیز کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتی، کہ اللہ نہیں چاہتا وہ چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی. دیکھیں نا، ایک شوہر اور بیگم ہے، ایک زمانے سے شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہوتی، چاہے کچھ کر لے، اگر اللہ نہیں چاہتا اولاد نہیں ہو سکتی. اور ایک صاحب ہیں ان کے ہاں 10 12 اولادیں. تو جو اللہ چاہتا ہوتا ہے. وَإِذَا شَهِدَ هَذَا اسْتَرَاحَ، سنیے آپ، کہنے لگے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو استراح، پھر انسان کو بالکل سکون ہوتا ہے. سکون و بے فکری کی یہ ہے کہ بھئی جو اللہ چاہے گا ہوگا. یہ الحمدللہ ہم لوگ کے ابا اماں دادا دادی نہ اس جنریشن میں لوگ سمجھ گئے تھے، ہم لوگ نہیں سمجھتے، اسی لیے پریشان رہتے. استراحہ مطلب یہ خوشی کا راز ہے کہ آپ کام کریے ساری محنت، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ میاں بس اب جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. استراحہ. یہ اصل میں یہ انشورنس کا جو مسئلہ آیا ہے نا دنیا میں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اس میں ہر چیز کا انشورنس ہوتا ہے، اللہ پہ توکل رہا نہیں، ہر چیز انشورنس ہے. اور وہ ایسا جال بچ گیا ہے کہ ہم کو آپ کو انشورنس چاہیے ہر چیز پہ. جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں فیوچر تم یہ کر لو تمہارا فیوچر اچھا ہو جائے گا. ابھی یہ بتاؤ فیوچر ہے کیا؟ زندگی بھر تم فیوچر کے چکر میں بھاگتے رہتے ہو، بوڑھے ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں فیوچر اچھا ہوگا. ہمیں فیوچر کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں نا، فیوچر یار، فیوچر کہاں ہے؟ روز جو آتا ہے وہ آج ہو کے آتا ہے، اور ہم کل کے چکر میں رہتے ہیں، کل کبھی آتا نہیں ہے. تو بہرحال تو اس طرح وَعَلِمَ أَنَّهُ كَائِن لَا مُحَالَةَ، کہتے ہیں بس سکون اس عقیدے میں ہے کہ انہ کائن، وہ چیز ہو کے رہے گی جو اللہ چاہے گا، لا محالہ، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کہنے سکون اس کانسیپٹ میں ہے، سکون اس کانسیپٹ میں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اس کو صاحب روک نہیں سکتا کوئی. پھر کہتا ہے فما للجزاء من وجہ، سمجھے آپ؟ تو کہتے ہیں صاحب ذکی بھائی سنیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جزا کہتے ہیں ٹینشن لو کو، کہتے ہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا ہے وہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر. اس لیے آپ ٹینشن لیجیے ہی نہیں، آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کریے اور اللہ پہ کامل یقین رکھیے. وَهُوَ كَالْجَزَعِ مِنْ الْحَدِ وَالْبَدِ وَالْمَرْضِ وَالْمَوْتِ، کہنے لگے جس طریقے سے آدمی موت سے پریشان ہے، موت سے ڈر رہا ہے، اور پرویز بھائی کیا ہے، اس کو معلوم ہے مرنا تو ہے ایک دن. ہاں پھر پریونشن کی بات نہیں ہے، پریونشن تو آپ خوب کریں، لیکن اس سے ڈرنے کی بات نہیں. آپ پریشان تب ہوتے ہیں جب آپ اس سے بہت ڈرتے ہیں. آپ ڈریے نہیں، مریں گے تو ایک دن آپ بھی.
وہ جیسے وہ ایپل والا مر گیا نا, وہ کئی بلین چھوڑ گئے بیچارہ مرا وہ بھی. اسٹیو جاب جو تھا کتنے بلین ڈالر لگے مرا وہ بھی. تو اس وجہ سے صاحب مرنا تو ہے. تو ایک چیز نمبر 1, اب دیکھیں اس کا تعلق وہ کہہ رہے ہیں صاحب آپ کے اخلاق سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تسلیم کرنا, رائٹ, یہ اس کا تعلق, اس کا سرا ملتا ہے اخلاق سے. کہ جب آپ اللہ کے آگے جھک گئے, اب آپ کو محبت ہوگی اللہ کی مخلوق سے. اگر اللہ سے آپ کو تعلق خراب ہے تو آپ کا تعلق مخلوق سے صحیح ہونا بہت بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسی لیے صاحب اللہ کی مشیت کے آگے صاحب جھکنا سیکھیں ہم لوگ. ایک بات تو یہ. اب آئیے اب مشہد ثانی. اب سنیے آپ, مشہد ثانی کیا تھا؟ مشہد ثانی ہے الصبر. کیا بات آئی؟ ہم لوگ بات کرتے ہیں صبر کی. صبر کیا؟ فَيَشْهَدُهُ وَيَشْهَدُ وُجُوبُهُ وَحُسْنُ. کہنے بس کہنے لگے, سنیے آپ, کہنے صبر جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک جزء لا ينفک ہے. جو جزء لا ينفک کہتے ہیں ایسی چیز جس کے وجود, جو آپ کے وجود کے ساتھ لگا ہوا ہے. صبر جو ہے صاحب وہ ہم کو لازم ہے کرنا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں, اب آپ فصل کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ یہ چاہے کہ ہم چند لمحے میں 20 سال کے ہو جائیں. نہیں, اس کو صبر کرنا پڑے گا, اس کو 20 سال گزارنے پڑیں گے 20 سال کے ہونے کے لیے. تو اس کے مطلب یہ ہوا ہم کو صبر جو ہے ہماری زندگی کا جز ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنا سیکھیے صاحب, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یا وہ ینفقون وہ سورہ میں آتا ہے کہ وقت تک نہیں بڑھیں گے یا اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کو بینہ نہ کریں. او اچھا ہوا, اچھا لم یکن الذین کفروا من الکفار والمشرکین منفقین. جی نون فا کاف, جو چیز جو ضروری ہے, جو الگ نہ. اچھا آپ نے کہا لا ينفق, میں نے نہیں سوچا. اچھا وحسن عاقبتی, اور عاقبت یعنی آخرت کے اچھے ہونے کے لیے, کہ آپ کی آخرت اچھی ہو اس کے لیے صبر ضروری ہے. اب اس کا تعلق کیا ہے, کیا نام ہے شکیل بھائی, اخلاق سے. وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ آپ جب ملیں گے نا تو اس سے جو اذیت پہنچے گی اس پہ صبر کریں. ان پہ صبر کریں. تو پہلے صبر کا معاملہ ہو اللہ کے ساتھ, پھر مخلوق کے ساتھ. تو شباب آپ سے پہلے ہر چیز کا تعلق پہلے اللہ سے پھر انسان سے. اگر آپ کو اللہ کے ساتھ اللہ کی مشیت کا صبر نہیں ہے تو پھر آپ انسانوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے. ارے بہت مشکل ہے بھیا انسانوں کو برداشت کرنا. ایسے تو وَجَزَاءُ أَهْلِ, اور جن میں صبر ہے, صبر کا ایسا مسئلہ کا معاملہ ہے کہ اس میں اس کا ریوارڈ بہت ہے. اتنا ریوارڈ ہے کہ قرآن شریف میں صرف ایک چیز ہے, وہ ہے صبر, جس کا ریوارڈ اللہ میں نے بتایا نہیں. اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ ہم جو صبر کرنے والوں ان کو بغیر حساب کے ریوارڈ دیں گے. وہ صرف صبر کے پر ہے. اچھا اس صبر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے اور اپنا پرویز انسانوں کا ہے, دونوں. کہ ہم آپ سے وہ حدیث شریف یاد کر لیے مشہور جو حضور فرمایا سوشل لائف کے اوپر, کہ جو آدمی لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہم کو لوگوں سے نہیں ملنا. حضور فرمایا یہ غلط بات ہے, کیونکہ پھر تم لوگوں کی سے جو اذیت پہنچے گی نا اس پہ صبر کیسے کرو گے؟ تم کو تمہارا مزاج ہی نہیں ہے, تم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے, تو اپنے خول میں کہیں پڑے وہ ہم کو نہ آنا نہ جانا نہ بلانا نہ کچھ کرنا, ان کے گھر جانا نہ وہ
تو کہنا بھائی یہ تو غلط ہے. حذیفہ نہیں، لوگوں سے ملو اور پھر ان کی وجہ سے جو اذیت پہنچے پہ صبر کرو. تو پھر یہ جو ہے یہ دین ہے، ملو لوگوں سے. ہاں بس صاحب. تو اس کو وما يترتب علیہ من الغبطہ والسرور. اچھا بھائی دوسری بات یہ ہے کہ صاحب فیخلطون من، کہنے کبھی آپ کو غبطہ ہوگا، کبھی ان پہ رشک آئے گا. ایسے ایسے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے زندگی میں، آپ کو ان پہ رشک آئے گا کہ یار کاش ہم نے بھی بچپنے میں ایسی چیزیں کی ہوتی جس نے کہ کبھی غبطہ ہوگا اور کبھی سرور آئے گا. کبھی آپ کو ان کو مل کے بہت خوشی ہوگی کہ بھائی کیا آدمی ملا ہے. اور وَيَخْلُصُهُ مِن نِّدَامَةِ الْمُقَابِلَةِ وَالْانتِقام. سمجھا؟ اور آپ میں جو کبھی لوگوں سے مل کے آپ میں اصلاح ہوتی ہے، آپ نے ان کو دیکھا، ملے، اتنا اچھا آدمی تھا کہ آپ نے اس کو سامنے رکھ کے اپنا مقابلہ کیا کہ یار اس میں اتنی اچھی باتیں، یار یہ باتیں ہم میں نہیں ہیں، کاش ہم میں ہوتی. اب یہ ملنے سے ہوا. فمن تقم احد لنفسه قط الا عاقبه ذلك الندامه وعلم انه لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على اکبر منه وهو مذموم. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب لوگوں سے مل کر جب آپ کو سرور پہنچا نا، رائٹ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو سرور پہنچا آپ کو، رائٹ، یہ صاحب کیا نام ہے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. وہ آدمی آپ سے اخلاق سے ملا اور آپ کو خوشی ہوئی اس سے مل کے، بس یہی دین کا حاصل ہے صاحب. دیکھیں نا خود نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے کہ لوگوں سے محبت کرنے کے لیے، رائٹ. دین کا مدار محبت پہ رکھا. اور صاحب محبت مجھ کو کیا کہتے ہیں، یہ آئی فون سے نہیں ہوگی، مجھ کو پیسے سے نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے انسان چاہیے، اس کو انسان چاہیے. اسی کی تو بات بتا رہے ہیں، وہی صبر کی بات کر رہے ہیں. کوئی آدمی بڑا ویئرڈ ہوتا ہے بھائی، تو وہ اتنا ویئرڈ ہوتا ہے کہ آپ کو مل کے آپ کو موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پہ صبر کرنا نا، شکیب بھائی وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ صبر کرنا، اس سے یہ ٹریننگ ہے. پھر جب انسانوں سے ملو نا، صبر کرو. کسی نے ویئرڈ بات کر دی ہے، بھائی صبر کرو یار، ایسی کیا بات ہے. پھر یہ ہوگا جب آپ انسانوں سے ملیں گے اور وہ ویئرڈ بات کرے گا تو آپ صبر کریں گے. تو یہ ہوگا مشہد صاحب. اب ایک اور مشہد کر لیں آج 3 کریں گے صاحب، باقی بعد میں کریں گے. مشہد ثانی کیا ہے سنیے آپ، ہم لوگ بات کر رہے ہیں. یہ ہے اخلاق کا صاحب اعلیٰ، جس کو قرآن شریف میں سورہ نور میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ العفو والصفح والحلم. وہ کیا ہے صاحب؟ مشہد ثالث کیا ہے؟ وہ کہنے اپنے آپ کو ٹرین ایسا کرو کہ جب کوئی آدمی تم کو تکلیف پہنچائے نا، نہیں سنیے، صبر تو ہو گیا، صبر کی بات یہ ہے اب یہ ہے اس کو فوراً معاف کر دو. تکلیف تو پہنچی، تھوڑی دیر کے بعد آپ جھلا گئے، آپ کو غصہ آیا سب کچھ، پھر اس کے بعد اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو دل سے معاف کر دیا. اچھا دل سے معاف کرنا کافی نہیں ہے، سنیے آپ، دل کو معاف کرنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے صفا. صفا کہتے ہیں پیج کو، صفا اردو میں صفا، تو جو ایک پیج ہوتا ہے نا وہ صاف ہے نا بالکل. ابھی آپ نے لکھنا نہیں شروع کیا. صفا کہتے ہیں اپنے دل کو ایسا صاف کر لو. اب اس کا تذکرہ کبھی زندگی میں مت کرنا کہ صاحب 10 سال پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، نہیں وہ کر کے بھول جاؤ. جیسے صفا صاف ہے نا، ایسے اپنا دل صاف کر لو، اس کا تذکرہ مت کرو. سب سے مشکل یہ ہے. اور والحلم، اور اس کے بعد پھر حلیم بنو. حلیم یہ بنو کہ کل یہ بندہ پھر کر سکتا ہے. یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ بندہ کل کو پھر یہ بیوقوفی بات کرے گا. تو اس وقت ذرا حلیم بنیے آپ. یہ مت کہ ابے کبھی تو نے کل کہا تھا ایسی کی تیسی، اب آج نہیں معاف کریں گے. ایسا نہ کریں کہ اس کو جو ہے یہ پھر کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حلیم بنیے. اچھا اب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے
فَإِنَّهُ مَتَى شَهِدَ ذَلِكَ وَفَضَلَ حَلَاوَةَ وَعِزَّةَ، کہتے سنیے جب آدمی میں یہ معاف کرنے کی صفت ہو جائے گی، سنیے کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت، اس بندے فضیلت مطلب اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑھ جائے گا. جتنا آپ لوگوں کو معاف کریں گے نا آپ کا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑھتا جاتا ہے. اچھا، اور پھر اللہ آپ کو عزت دے گا. دیکھیے انتقام لینا ایک چیز ہے لیکن انتقام لینے سے عزت نہیں ہوتی. جیسے حضور فتح مکہ میں آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. اگر حضور نے فتح مکہ کے داخل سب سے انتقام لیا ہوتا کون حضور کو یاد کرتا کہ بھئی یہ تو کوئی پولیٹیکل فگر ہے جیسے آدمی آج ان کو موقع پہ سمجھ، بلکہ حضور صاحب اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب داخل تم کو بھی معاف تو سب معاف سب معاف سب معاف سب معاف، اس سے عزت ہوئی. تو ہم نے اگر انتقام لیا تو نہیں، معاف کر معاف معاف معاف. تو کہتے ہیں کہ اس سے عزت ہوتی صاحب. لم يعدل عنہ الا لعشا فی بصیرتی. کہنے لگے جب آدمی معاف کرنے کی صفت اس میں آ جائے گی نا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت بڑھاتا ہے، سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. صاحب آپ سمجھدار انسان ہیں کیا بولو. اس میں فرمایا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک بندہ اللہ کا کسی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. لوگوں کو معاف کریے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انتقام کرنا نہیں، معاف کرنے سے. یہ اخلاق ہے صاحب. کما صح ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت النبی جو ہے نا اس کو آپ مشاہدہ کریں. حضور نے انتقام نہیں لیا. اور کس نے فرمایا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ سے کس نے فرمایا کہ نبی پاک کبھی بھی ذاتی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بھی نہیں، ناٹ اے سنگل پرسن، سب کو معاف کیا. جس یہودی عورت نے حسن کو زہر دیا تھا نا اس کی وجہ سے حسن کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی، حسن اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن دوسرے صحابی جو حسن کے ساتھ دعوت میں گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا کہ وہ کھا گئے تھے کافی. تو اس کے وجہ سے پھر جو اسلامی شریعت ہے اس کی پھر اس پہ اس کا وہ انفورس کی گئی، مطلب پھر اس عورت کو پھر مارا گیا. لیکن حضور اپنا جو تھا وہ معاف کر چکے تھے. اس کے فرمانے وَعَلِمَ بِالتَّجْبَ وَالْوُجُوبِ وَمَنْ تَقَمَ أَحَدٌ نَفْسِ إِلَّا عَدَلَ. کہ جب انسان لوگوں سے انتقام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا اس دنیا میں. تو اپنے گویا پرسنل ریزنز کی وجہ سے آپ لوگوں سے انتقام نہ لیں، معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. اچھا ہذا وفی الصفح والعفو والحلم. اب سنیے آخری بات. کہتے ہیں دیکھیے یہ جو تین چیزیں انہوں نے بتائی نا، عفو معاف کرنا، صفا مطلب بالکل بھول جانا اور پھر تیسرا حلم، حلیم بننا، بردبار بننا کہ یہ بندہ پھر کرے گا. کہتے ہیں یہ تین وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی حلاوت دے گا. حلاوت ہوتا ہے میٹھا میٹھا احساس، اور آپ کی زندگی میں طمأنینہ ہوگا، اطمینان والی زندگی ملے گی، سکینت والی زندگی ملے گی. وشرف النفس، اور آپ کو صاحب عزت ملے گی. وعزها ورفعتها عند تشريع. کہنے انتقام میں یہ سب چیزیں نہیں ملتی. انتقام لینا اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، حق ہے آپ کو لیکن وہ اخلاق سے گری ہوئی ہے. دیکھیے قانون ایک چیز ہوتی ہے، اخلاق دوسری چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی قانونی جب زبان آپ بولتے ہیں نا تو اس میں اخلاق نہیں ہوتا ہے. اخلاق میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنے تمام جو حقوق ہیں نا وہ کہتے چلے بھائی ہم نے معاف کیا. ہاں اگر آپ قانون لے کے بیٹھیں گے
تو آپ کو حق ہے صاحب آپ انتقام لیجئے. لیکن صاحب ما لیس شیء منہ فی المقابلہ والانتقام، کہنے انتقام اور مقابلے میں صاحب آپ کی دل کا سکون جائے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، اور صاحب کیا ہوا پھر آپ کی عزت نہیں ہوگی. تو پرسنل ریزنز کی وجہ سے آپ انتقام لوگوں سے نہ لیا کریں. کہنے یہ ہے اخلاق کی تیسری مشہد. جو آدمی انتقام لیتا پرسنل ریزن سے وہ بد اخلاق ہے. آپ کیسا آپ مثال آپ ہم کو سلام نہیں کرتے، ہم بھی سلام نہیں کریں گے. یہ تو صاحب بات نہیں ہوئی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگمات کے متعلق فرمایا نا کہ جب تم شادی شدہ ہو تو تمہاری بیگم اگر تم سے تم اپنی بیگم کی کوئی ایسی بات نوٹ کرو جس سے تم کو بہت ہی غصہ آتا ہو، چل جاؤ، تو حضور سے فرمایا کہ دیکھو غصہ مت کرو، جلدی سے اپنی بیگم کی وہ چیزیں یاد کر لو جو اس میں اچھی ہیں. تو یہ ایک دو چیزیں جو ہیں جو خراب آپ کو دکھ رہی ہے اپنی بیگم میں، اس کو بھولنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. تو صاحب یہ اخلاقی بات ہے. اس پہ آپ کو بڑا دلچسپ آخری میں واقعہ بتائیں. ایک صاحب کا بھی صاحب کیس آیا. دیکھیے لوگ دین کو کیسے استعمال کرتے ہیں. وہ صاحب اپنی بیگم کو مارتے بہت ہیں، امریکہ ہی میں مارتے بہت ہیں، وہ فزیکلی بہت مارتے ہیں، کوئی جذبات بھی نہیں بہت. تو وہ بیگم تنگ ہو کے آئیں اس دن، کہنے لگی کہ طلاق وغیرہ کے لیے. وہ پڑھی لکھی خاتون ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اتنے سالوں سے پٹ رہی ہیں، کوئی 3-4 سال ہو گئے. انہیں بروزز دکھائے اپنے. ارے ہم نے کہا امریکہ میں آپ ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہے آپ. کہنے صاحب وہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ہاں تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنے بیگمات کو ماریں. ابھی ہم نے کہا یہ کوئی نیا قرآن شریف آ گیا کیا؟ ہم نے کہا بھائی کہاں لکھا ہے یہ؟ کہنے لگے وہ ہم کو جب ہم روتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ہم مرد ہیں، ہم کو اللہ نے دیا ہم تم کو ماریں، اور تم کو کمپلین کرنے کا اختیار نہیں. اور یہ پٹ رہی ہیں. 3-4 سال ہو گئے. آخر میں بیچاری نے پھر طلاق لینے کے لیے. تو ہم نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن شریف میں 5ویں پارے میں ہے وہ نشوز والی آیت ہے. تو ہم نے کہا بھیا یہ نشوز والی آیت خود ہی بتا دی ہے کہ یہ نشوز کے لیے. نشوز یہ ہوتا ہے کہ اللہ بچا کسی کی بیگم ایسی ہیں جو بدکار ہو گئی ہیں، غیر مردوں سے تعلق ہے. رائٹ. اب یہ تو ایک ایکسٹریم اور ریئر اور ایک ایکسیپشنل کیس ہے نا. اس میں بھی اللہ نے مارنے کے لیے نہیں کہا ہے. اللہ نے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے اس کو اس سے اپنی بیگم کی کاؤنسلنگ کراؤ، بیٹھو خوب، اس سے کام چل جائے، اس کو بتاؤ کہ کیا کر رہی ہے. تو فعظوہن، پھر وہ اگر وہ کام نہ کرے تو وہجروہن فی المضاجع، اپنا بستر اس کے بستر سے الگ کر لو. شاید اس کے نفسیاتی طور پر سمجھے کہ بھائی معاملہ بڑا خراب. جب وہ نہ ہو پھر بھی ابھی طلاق مت دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس پہ سختی کرو. وہ بھی اگر کام نہ کرے پھر بھی طلاق مت دو. ایک کام اور کرو، وہ یہ ہے کہ اپنی طرف کے کچھ سمجھدار لوگ اور اس کی طرف کے سمجھدار، ان کو بٹھاؤ اور شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ، مطلب طلاق نہ ہو. تو بھائی چلو، اگر یہ تو نشوز والی بات ہے، اور نشوز میں بھی اللہ نے مارنے کی بات پہلے نہیں کہی ہے، صرف رشتے کو بچانے کے لیے. لیکن پورے قرآن اب اس ایک ایکسیپشنل کیس کو آپ لے کے آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیگمات کو ماریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹویسٹ کر کیا. ہم نے کہا سسٹر کبھی تم نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کو مارا؟ اگر اللہ کا حکم ہوتا قرآن شریف میں تو اس پر پہلے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ اپنی بیگمات کو بہت اچھی طریقے سے رکھو، اور یہاں تک جو آخری خطبہ تھا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، بلکہ حجۃ الوداع میں یہی رکھا کہ میں جا رہا، لیکن اپنی عورتوں کو بہت ہی محبت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے.
تو یہ دیکھیے جہالت دیکھیے ہم لوگ میں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون پٹ رہی ہیں سالہ سال سے. وہ پٹ رہی ہے وہ پٹ رہی ہاں پھر خیر طلاق ہوگی جی یہ سب رہے جیسا دعا فرمان. تو یہ 3 مشہد ہو گئے. اب انشاءاللہ باقی 9 انشاءاللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھی صحیح اخلاق پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. تعالیٰ ہم سب کو پکا مسلمان بنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.